اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری 29ویں تراویح ہے، اور اس موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے اور اس سے مبارک راتوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں خواتین و حضرات کو کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے کی دنوں کو اور راتوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کیا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن مجید کے جتنے بھی احکامات اور مسائل ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آج کی 29ویں تراویح میں سورۃ الفجر ہے، اور سورۃ الفجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی مختلف لوگوں کے اقوام کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی تباہی کا تذکرہ فرمایا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت کی بات کی ہے، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، میراث غصب کرتے ہیں، مال کی محبت میں اندھا ہو جانا، اور ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البلد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے، اور اس کی آیت لا اقسم بہذا البلد سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ یہاں پر چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف اور صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیم و مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرے۔ اسی طریقے سے آگے جا کر سورہ الشمس ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، والشمس وضحاہا سے ماخوذ ہے۔ شمس کے معنی ہیں سورج کے۔ سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ اسی طریقے سے سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل جو ہے مکی صورت ہے، اور اللیل کے معنی ہے رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رات کی قسم کھائی ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ آخرت میں کامیاب ہے، اور اس کے برعکس لوگ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طریقے سے آگے جا کے سورہ ضحیٰ ہے، مکی صورت ہے، والضحیٰ سے ماخوذ ہے، روز روشن جسے کہتے ہیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشانی ہوئی، کفار مکہ نے بھی مذاق اڑانا شروع کیا، اس کو فترۃ الوحی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا، اور اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ پھر آگے سورۃ الانشراح ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا اور بوجھ اٹھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ اسی طریقے سورہ التین ہے، سورہ التین جو ہے مکی صورت ہے، تین کے لفظی معنی انجیر کے ہے، اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی یہاں پر قسم کھائی ہے۔ پھر طور سینا کی قسم کھائی ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ تو چار قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل صورت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پیدا فرمایا۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے عظمت حاصل کرنا ہے، جب انسان عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ العلق ہے، یہ مکی صورت ہے، خلق الانسان من علق سے ماخوذ ہے۔ ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ سے سفر غار ہرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قراءت کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مال اور دولت، غرور اور سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کی فرعون ابو جہل کا تذکرہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، لیلۃ القدر سے ماخوذ ہے، اس سے مراد عزت والی رات ہے۔
یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر آگے جا کے سورہ بینہ ہے، مکی اور مدنی ہونے کی دونوں آرائیں پائی جاتی ہیں، لیکن اسے مدنی شمار کیا گیا ہے۔ آپ کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور عمل صالح والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتوں کی اور خوشخبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری ہے۔ سورہ الزلزال ہے، مکی صورت ہے، اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بظاہر مکی معلوم ہوتی ہے، لیکن عموماً مفسرین نے اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے۔ اس میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے کہ زمین اس روز جو ہے وہ تمام چیزیں اگل دے گی، اور ذرا بھر بھی نیکی ہو یا بدی ہو ظاہر ہو جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر فرمایا کہ سورۃ العادیات مکی صورت ہے، پہلی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ والعادیات ضبحا، اس کے معنی ہیں پھنکار مار کر دوڑنے والے گھوڑے۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا اس کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے آگے جا کے سورۃ القاریہ ہے، مکی صورت ہے۔ القاریہ کے معنی عظیم حادثے کے ہیں، یعنی قیامت۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، من پسند زندگی میں ہوں گے، اور ہلکا عذاب ہوگا، اور عذاب بھی جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ تکاثر ہے، مکی صورت ہے، پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ تکاثر کے معنی کثرت کے، کہ وہ لوگ جو ہے زمانے جاہلیت میں کثرت کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ میدان میں نکل آیا پڑتے تھے، اور حتیٰ کہ وہ قبرستانوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مال و دولت کی کثرت سے انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے پر۔ اسی طریقے سے سورۃ العصر ہے، یہ مکی صورت ہے، پہلی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ العصر سے مراد وقت اور زمانہ ہے۔ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ صورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سورۃ الحمزہ مکی صورت ہے، پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ حمزہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو لوگوں پر زبانی تان دراز کرتے ہیں، منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والے، ان کے لیے ہلاکت اور کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اسی طریقے سے آگے جا کے سورہ فیل کا تذکرہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ لفظ فیل ہاتھی ہے، اس کے معنی ہاتھی کے ہے، جو کہ 571 ہجری کے اندر 571 عیسوی میں ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھانی تھی، تو اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ قریش کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ اسی طریقے سے آگے جا کے سورہ معون ہے، یہ مکی صورت ہے، آخری آیت کے لفظ المعون سے ماخوذ ہے۔ برتنے کی چیز، روزہ جزا کو جھٹلانے والے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز بھی جو ہے وہ مانگنے پر نہیں دیتے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے جا کے سورہ الکافرون ہے، مکی صورت ہے، پہلی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایمان اور کفر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اسی طریقے سے آگے جا کے سورہ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدنی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے قریب زمانے میں نازل ہوئی تھی، سب سے آخر میں نازل والی پہلی مکمل صورت ہے یہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ خوشخبری اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے جا کے سورہ اللہب ہے، مکی صورت ہے، پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی ہلاکت، ان میں جہنم میں جانے کی وحی سنائی گئی ہے۔ سورۃ الاخلاص، یہ مکی صورت ہے، اہم ترین صورت ہے۔ اس صورت میں خالص توحید کا تذکرہ ہے، اسے ایک تہائی قرآن بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی دعوت کے 3 بنیادی نکات بیان فرمائے ہیں قرآن مجید کے اندر، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہ خالصتاً توحید پر مبنی ہے، لہذا اس کو ایک تہائی قرآن قرار دیا گیا ہے۔ توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔
اسی طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو یہ مکی صورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی صورتوں کی تلاوت کا حکم دیا تھا۔ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے حسد کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے پالن ہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ تو یہ آج کی ہماری 29ویں آخری تراویح تھی، جو بظاہر اس کی آیتیں بہت زیادہ تھی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے اوپر پڑھنے اور سمجھنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔